بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 سال سے میں ایک جن زادے کی بیوی ہوں، لیکن مجھے ہر رات سورہ جن کی تلاوت کر کے سونا پڑتا ہے۔ ایک دن غلطی سے تلاوت کرنا بھول گئی تو میرا نام ارم افتخار ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ ہم 2 بہنیں اور ایک ہمارا بھائی جس کا نام ریاض افتخار ہے۔ میرا بڑا بھائی دکان چلاتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے۔ میں نے اور بڑے بھائی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے بھائی کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور میری چھوٹی بہن مجھ سے 2 سال عمر میں چھوٹی ہے، جس کا نام نور فاطمہ ہے۔ نور گاؤں میں ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس نے 15 سال کی عمر میں پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ان دنوں اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ علاج کے لیے پیسے نہ تھے، تو پھر اماں نے گھر بٹھا لیا اور میری طرح میری امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ امی گھر میں ہوتی سلائی کا کام کرتی، جبکہ ہم بہنیں گھر کا کام کاج کرتیں۔ امی نے ہمیں دینی تعلیم بھی دے رکھی تھی۔ ہم بہن بھائی 5 وقت نماز پڑھتے تھے، جبکہ میری امی جان فارغ وقت میں آس پاس کے بچوں کو سپارہ بھی پڑھاتی تھیں۔ میری امی جان ایک محنت کش خاتون بھی تھیں، اس لیے آس پاس کے گاؤں کی خاتون بھی ان کے پاس کپڑے سلوانے آتیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری امی جان ہمیشہ وقت پر کام کر کے دیتی اور اپنی بات میں بہت سچی تھیں۔ ایسے ہمارے گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا تھا۔ بھائی دکان چلاتا، اپنا اور اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرتا، دکان کے پیسوں سے، اور ساتھ میں ہمارا بھی بہت خیال رکھتا۔ ان کے لیے سارا گھر سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ وہ اپنا کام کرتے تھے، یہی بہت ہوتا تھا۔ ابو جان کھیتی کا کام کرتے، ان پر سے بھائی اور بھابھی کا بوجھ کم ہوا تھا۔ بھائی کی دکان کے بعد صبح ناشتہ کر کے ابا جان نکلتے، شام کے وقت تھک ہار کر گھر واپس لوٹ آتے تھے اور صبح ہوتے ہی واپس کام پر چلے جاتے۔ ہمارا سارا بچپن ابا جان کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہی گزرا تھا۔ میرے بھائی کو اس بات کا پورا احساس تھا، اس لیے انہوں نے آگے پڑھائی نہ کی، بلکہ دکان لگا لی تاکہ گھر سے کچھ بوجھ کم ہو سکے۔ میں اور میری بہن شام کے وقت بور ہوتی تو چھت پر چلی جایا کرتی اور ابو جان کے لیے اور بھائی کے لیے خوب دعا کرتی۔ ہم اکثر عصر کی نماز چھت پر پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد چائے لے کر وہیں بیٹھ جاتے اور گھر کے مسائل پر باتیں کرتے۔ محلے کی بہت سی لڑکیاں جو میری ہم عصر تھیں، سب کی شادیاں ہو رہی تھیں، تو کچھ کے جہیز جمع ہو رہے تھے۔ سب امی سے اپنی بیٹیوں کے کپڑے سلوانے آتی اور ہر بار میرے لیے پوچھتی کہ اس کا رشتہ طے ہوا یا نہیں، یہ بھی ہماری بیٹی جتنی ہے۔ کسی کو اماں مسکرا کر ٹال دیتی تو کسی کو کوئی جواب نہ دے پاتی، کیونکہ اب میری ہم عمر سبھی لڑکیوں کے گھر بس رہے تھے۔ اسی وجہ سے میری امی جان کو بھی اب میری فکر ستانے لگی تھی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ گاؤں میں سب سے غریب گھر ہمارا ہی تھا۔ میری امی کا اچھا اخلاق سب کو بہت متاثر کرتا تھا، اسی لیے سب یہیں آتی اور بے جھجک ہو کر باتیں کرتی رہتی۔ میری ماں کو میرے جہیز کی بھی بہت فکر رہتی۔ وہ سب کے اچھے اچھے کپڑے سیتی اور دیکھتی تو اکثر اپنی محنت کے پیسوں کو جمع کر کے میرے لیے کچھ نہ کچھ خرید کے رکھتی، تو کبھی ابا جان سے کہہ کر بھی منگواتی۔ ابا جان بھی ہمیشہ پریشان نظر آتے، کیونکہ ہم دونوں بہنیں اب جوان ہو چکی تھیں۔ ہم نے بچپن ہی سے غریبی دیکھی تھی، گھر کے حالات سے واقف تھے، اسی لیے کبھی کوئی فرمائش بھی نہ کرتے تھے۔ میرے ابا جان کسی سرکاری عہدے پر فائز نہ تھے، صرف کھیتی کا کام کرتے، اس سے کچھ خاص نہ بن پاتا، بس گزارا ہو جاتا، اسی لیے ہمارے لیے کوئی رشتہ نہ آتا۔ لیکن قسمت میں جو کچھ لکھا ہو وہ پہلے سے تو کوئی بھی نہیں جانتا، اسی لیے میرے لیے جو میری قسمت میں لکھا گیا تھا اس سے سب انجان تھے۔ قسمت میں جو لکھا ہو وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نہ لکھا ہو اس کی صرف ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میری امی جان نے اب رشتے والی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ میرے لیے جو بھی رشتہ ہو لے کر آئے، کیونکہ اب وہ ان سب کے سوالوں کے جواب دے کر بھی شاید تھک چکی تھی، اور امی جان طرح طرح کے وظیفے بھی کرتی کہ کہیں کچھ اچھا ہو جائے۔ رشتے والی خالہ آتی ہمیشہ یہی بات کرتی کہ لوگ اب بڑے گھروں میں رشتہ کرنا پسند کرتے ہیں، جہاں سے
بھر بھر کے جہیز مل سکے۔ وہ میری امی کی بچپن کی دوست تھی، اس لیے اسے کوئی لالچ نہ تھا۔ وہ ہماری مجبوری اور حالات بخوبی جانتی تھی اور ہمیشہ خدا پر یقین رکھنے کا کہتی کہ سب اچھا ہوگا۔ کچھ دن بعد اچانک ان کے ساتھ ایک خاتون ہمارے گھر آئی جس نے بہت گہنے وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں کچھ سرخ تھیں، رنگ بہت سفید تھا، کالے ریشمی بال تھے۔ وہ بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ اس کو ہم نہیں جانتے تھے، نہ کبھی کہیں دیکھا تھا، بس تو رشتے والی خالہ انہیں سیدھا ہمارے گھر لے آئیں۔ ہمیں بنا بتائے مجھے میری بہن جلدی سے چھت پر بلانے آئی کہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نماز ختم کر کے ابھی مصلی پر ہی بیٹھی تھی، جلدی سے کپڑے بدل کر نیچے آ جاؤ۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ میرے لیے اب میرے والدین کی پریشانی کچھ کم ہوگی۔ میں تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ اس خاتون نے مجھے سر سے پیروں تک ایک نظر دیکھا اور میں تو انہیں بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے انہوں نے اپنے پاس بلایا، پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان میں ایک عجیب سی خوشبو اور کشش تھی جو مجھے ان کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسی کشش رکھتی تھیں جو ان کی آنکھوں میں دیکھتا تو انہی کی بات سنتا بس اور نہ بول پاتا۔ وہ اپنی شخصیت میں جیسے کوئی جادو رکھتی تھیں۔ جیسے ہی رشتے کی بات کی، امی نے تو حامی بھر لی، لیکن فیصلہ پھر بھی ابا پر چھوڑ دیا کہ گھر کے مردوں سے مشورہ کریں گے۔ وہ بنا کچھ کھائے پیے چلے گئے۔ ہم بے حد خوش تھے اور اگلی صبح اماں جان نے ابا کو بھی سب بتایا۔ اتنے میں رشتے والی خالہ نے بھی آ کر مزید ڈیٹیلز بتانے لگیں۔ سب ساتھ مل کر بیٹھے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سارا کچھ سن رہی تھی۔ رشتے والی خالہ بتا رہی تھیں کہ ان کا 2 منزلہ مکان ہے، لڑکا بہت بڑا افسر ہے انٹرنیشنل کمپنی میں، اور مکان جو ہے ان کا آبائی مکان ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ادھر آئے ہیں۔ مکان ان کا ایک ویرانے میں ہے کیونکہ بہت بڑا ہے۔ اس نے بتایا کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، وہ بھی ان کے ساتھ رہتی ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتی۔ رشتے والی شاید ان کے گھر جا کر یہ ساری معلومات لے آئی تھی اور یہی بتایا تھا کہ یہ سب لڑکی والوں کو بتاؤں گی، اس لیے انہوں نے یہ ساری ڈیٹیلز اسے خود دی تھیں۔ امی جان نے ایک بار لڑکا دیکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی، جبکہ اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ باہر ملک کام کرتا ہے، یہیں آ کر سیٹل ہونا چاہتا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کا رشتہ پکا کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ خاتون بہت کم بولتی، جبکہ ہر بات پہ صرف مسکراہٹ میں جواب دیتی۔ انہوں نے اپنے لڑکے کی ایک تصویر دکھا دی ہمیں، جو سب گھر والوں کو بہت پسند آئی، اور آخر میں آ کر میری بہن نے وہ تصویر مجھے دی۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالی کیونکہ مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ شام کو چپکے سے وہ تصویر لے کر میں چھت پر چلی گئی۔ اندھیرا ہونے میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ میں بیٹھ کر وہ تصویر کھولنے لگی تو اس میں اب کوئی عکس نہیں تھا۔ میں تصویر کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، پھر سوچا کہ شاید یہ میری بہن کی شرارت ہو۔ اتنے میں اندھیرا ہو گیا۔ اس کاغذ میں مجھے عجیب سی چمک دکھائی دی تھی، جیسے اس سے کوئی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی اور واپس نیچے آ کر وہ کاغذ اپنے کمرے میں اسی جگہ میز پر رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میری بہن آئی تو وہ تصویر اٹھا کر مجھے بتانے لگی کہ تمہارا ہونے والا شوہر تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ مجھے تو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے جیسے اس دنیا کی مخلوق ہے ہی نہیں۔ نیلی نیلی آنکھیں، گھنگرالے بال، اوف اتنا پیارا دلہا، کاش جلدی سے شادی ہو جائے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں آنے والا نہیں ہے۔ میں اب ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی تھی اور اس سے پوچھا کہ کہاں ہے۔ تصویر کو جب اس نے میری طرف پلٹا تو واقعی اس میں اب اس کا عکس دکھ رہا تھا جو مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہی بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی اور ساری رات سوچتے سوچتے گزری۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ میرا وہم تھا یا کچھ اور۔ سوچتے سوچتے اذان ہو گئی اور میں نے فجر کی نماز پڑھ لی اور صحن میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت پیارا ہو رہا تھا۔ رشتے والی بات کو بھی کچھ دن گزر چکے تھے، لیکن ان کی طرف سے واپس کوئی نہ آیا تھا۔
نہ کوئی مٹھائی وغیرہ بھیجی تھی۔ میں لیٹے ہوئے بس انہی کی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ اچانک سے چارپائی کی سرہانے مجھے کسی کے تیز تیز چلنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں بہت گھبرا گئی، پھر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ دیکھا تو وہاں پر کوئی نہ تھا، لیکن ہوا کے جھونکے میں مجھے وہی خوشبو آنے لگی جو اس دن مجھے اس خاتون سے آ رہی تھی۔ ایک عجیب سا سکتہ طاری ہو گیا مجھ پر، پتہ ہی نہیں چلا کب سورج نکل آیا اور ابا جان نے آ کر مجھے آواز دی، جس سے میرا ذہن جھنجھوڑ گیا۔ بیٹی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھ سے بہت شفقت سے باتیں کرنے لگے، بہت پیار سے سمجھانے لگے کہ وہاں کیسے رہنا ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کرنی، صبر اور شکر کے ساتھ رہنا ہے، چاہے پردیس بھی چلی جاؤ، کبھی ان سے کوئی شکوہ نہ کرنا کہ یہاں کیوں لے کر آئے، آخر کو بیٹیوں کو اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، ماں باپ بھلا کب تک ساتھ رہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ابا جان سے کیا کہوں اور کیسے سمجھاؤں۔ میں نے بس ہلکا سا مسکرایا۔ میری آنکھیں پانی سے بھر آئیں۔ آج پہلی بار ابا جان نے مجھے اتنا وقت اتنے پیار سے سمجھایا تھا، اور اتنے میں اماں جان چائے لے کر آئیں۔ وہ بھی چائے پی کر چلے گئے اور میں انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی کہ مجھے ان کا بھرم رکھنا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ اماں جان سے بھی بہت بار کہنے کی کوشش کی، لیکن سمجھ ہی نہ آتا کہوں تو کہوں کیا ان سے۔ یہ سارے احساسات مجھے اندر ہی اندر ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہے تھے۔ بہن سے بھی نہ کہہ پا رہی تھی، وہ ابھی چھوٹی تھی، کہیں ڈرنے نہ لگ جائے۔ وہ لوگ بھی وہ انجان تھے۔ مجھے اس رشتے سے اب ڈر سا لگنے لگا تھا، لیکن مجبوری کی وجہ سے حامی بھرنی پڑی تھی۔ آخر کب تک ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنی رہتی؟ میرے بعد انہیں نور فاطمہ کا بھی سوچنا تھا۔ اتنا مہنگائی کا دور، اوپر سے اتنی غربت، ایسے میں اس رشتے کا آنا میرے گھر والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ بھائی اور بھابھی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کر ان کا گھر دیکھاتے ہیں، اسی بہانے ان کی آگے کی مرضی بھی پتہ چل جائے گی اور ان کے بارے میں مزید جانکاری حاصل ہو جائے گی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بھائی اور بھابھی وہاں کے لیے روانہ ہو گئے اور میں بہت خاموش ہو کر چھت پر چلی گئی۔ امی بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئیں اور نور بھی سو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہی نہ ہوا تھا کہ وہ لوگ واپس آ گئے کہ بھابھی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ ان کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے پھر یہی ڈر ستانے لگا کہ ضرور اس رشتے میں کوئی چکر ہے۔ ہماری طرف سے جو بھی وہاں جانے کی کوشش کرتا، اسے رستے میں الٹیاں شروع ہو جاتی اور پورے 3 دن بستر سے لگ جاتا، بخار نہ اترتا۔ تقریباً سب گھر والوں کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ اب صرف میری باری تھی۔ اب تک ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائے تھے، بس اسی بات سے آس لگائے بیٹھے تھے کہ وہ خاتون رشتہ پکا کر گئی ہیں۔ اب جب امی جان کو کچھ نہ سوجھی تو اس نے رشتے والی کو بلوایا، اسے وہاں جانے کا بولا، لیکن وہ جب واپس آئیں تو روتی ہوئی واپس آئیں کہ گھر میں کوئی نہیں تھا اور گھر پر تالا تھا، اور ان کے آس پاس بھی کوئی گھر نہ تھا جن سے کوئی معلومات لی جا سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان چھوٹی ایسے لوگوں سے، لیکن ایک طرف امی ابو کی پریشانی دیکھ کر دکھ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنے خوش تھے میرے رشتہ ہونے پر۔ اب پھر سے میں ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ ٹھیک 4 ماہ بعد ہمارے دروازے پر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو وہ خاتون آئی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ نقاب کے ساتھ اس لڑکی کے ہاتھ پیر بے حد خوبصورت تھے، جیسے ابھی کسی شیشے سے نکل کر آئی تھی۔ ایسی شفاف تھی اور نفاست تھی اس میں، اور وہ آنٹی بھی اب پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھیں، لیکن ان دونوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں، سرخی مائل۔ ان پر وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے چائے وغیرہ کچھ بھی نہ پی، بس مجھ پر ایک لال دوپٹہ اڑھایا اور بتایا کہ ان کے لڑکے کی کچھ مجبوری تھی، جس کی وجہ سے ان کو بھی ان کے پاس باہر ملک جانا پڑا تھا۔ امی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن میں پھر سے اسی خاموشی کا شکار ہو گئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب کی بار بھی ان کے ساتھ کوئی مرد نہ تھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ان کا شوہر بھی بیٹے کے ساتھ باہر ملک کام کرتا ہے اور
جو ان کے ساتھ ہیں وہ ان کی بیٹی ہے جو بول نہیں سکتی، جس کا نام زینب ہے۔ مجھے بار بار ایک ہی خیال آتا، کہیں یہ کوئی دوسری مخلوق تو نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں بہت پرکشش نظر آتی، لیکن پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر بات کو دوسرا رخ دے دیتی۔ اب کی بار انہوں نے کہا تھا کہ وہ سیدھا نکاح کروانے آئیں گی، کیونکہ ہمارے حالات بھی کچھ بہتر نہ تھے کہ ہم دوسری رسموں وغیرہ کا زور بھرتے۔ سب صحیح چل رہا تھا۔ میری بھابھی اب امی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، میرے جہیز کے کپڑے وغیرہ سلوانے میں بھائی بھی اب کچھ نہ کچھ لے آتے۔ میرے لیے میرے کھانے پینے کا بھی اب خاص خیال رکھا جاتا تھا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں اب شادی کے بعد باہر ملک چلی جاؤں یا یہیں رکوں گی، اس لیے بہت خاص توجہ مل رہی تھی سب سے۔ میری بہن تو سارا دن باتیں کرتی نہ تھکتی، آپی میرے لیے یہ بھیجنا وہ بھیجنا، مجھے ایک بار ضرور اپنے پاس بلوانا۔ مجھے بھی باہر جانے کا بہت شوق ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے، زندگی کا کیسا موڑ میرے لیے انتظار کر رہا ہے۔ میں بہت سہمی رہنے لگی تھی، کوئی آواز بھی دیتا تو ڈر جاتی۔ بچپن سے امی کے ساتھ رہتی تھی، کبھی کوئی ایسا دن نہ آیا تھا کہ امی کے بغیر گزارا ہو۔ میرے گھر والے اللہ اللہ کر کے گن کے دن گزار رہے تھے کہ کب وہ لوگ شادی کا دن مقرر کرنے آئیں گے۔ ہماری طرف سے تیاریاں عروج پر تھیں، بس ایک ہی فکر تھی، میں نے ابھی تک اپنا دلہا نہیں دیکھا تھا، بس یہی سوچتی تھی نہ جانے وہ دکھنے میں کیسا ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، میں کیسے رہوں گی، ایک عام شکل و صورت کی لڑکی۔ ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آ گیا اور میں جلدی سے اٹھی اور صندوق سے وہ دوپٹہ نکالا جو انہوں نے مجھے پہنایا تھا، لیکن جیسے ہی وہ صندوق میں نے کھولا وہ دوپٹہ وہاں موجود نہ تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں نے وہیں پر رکھا تھا۔ امی جان سے پوچھا تو وہ بھی میرے ساتھ ڈھونڈنے لگ گئیں۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ دوپٹہ بہت قیمتی تھا۔ وہ لوگ تو بہت امیر تھے، لیکن اڑایا صرف مجھے ایک دوپٹہ ہی تھا۔ سارا گھر چھان مارا لیکن کہیں بھی وہ دوپٹہ نہ ملا۔ سب گھر والوں نے کہا کہ کہیں کسی کپڑوں میں آ گیا ہوگا، مل جائے گا، لیکن میرے دل کی دھڑکن تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اب یقین سا ہونے لگا کہ ان لوگوں میں ضرور کوئی چکر ہے، کیونکہ ان کی دی ہوئی تصویر بھی اب گھر سے غائب تھی اور ان کا دیا ہوا دوپٹہ بھی 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ پھر سے ان کا کوئی آنا جانا نہ ہوا تھا اور رشتے والی خالہ کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک واحد سہارا تھی ہمارا، جو جا کر ان کی خیریت معلوم کراتی تھی۔ ہم میں سے تو کوئی وہاں جا نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے خبر آئی کہ رشتے والی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سب لوگ وہاں جانے کی تیاری کرنے لگ گئے۔ مجھے ایک بار پھر سے جھٹکا لگا کہ امی اب رشتے والی خالہ کو وہاں بھیجنے کا سوچ رہی تھیں اور اچانک ان کے انتقال کی خبر آ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ امی نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کو گھر پر رہنے کا کہا، کیونکہ کچھ عرصے میں میری شادی ہونے والی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ رشتہ دار باتیں بنائیں گی کہ لڑکی کو لے کر گھومتی پھر رہی ہے۔ 2 دن ان کو وہاں رکنا تھا۔ میری جان پہ بنائی تھی کہ میں گھر میں اکیلی نہ رہوں اور اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ۔ امی نے بہت سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا اور کہا کہ گھر کا دروازہ بند رکھنا۔ وہ لوگ شام کو روانہ ہو گئے۔ میں اور نور فاطمہ گھر میں ہی تھے۔ ان کے جاتے ہی اچانک نور فاطمہ کو تیز بخار نے آ گھیرا۔ میں اس پر پٹیاں رکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ دروازہ بند کیا اور جلدی سے نور فاطمہ کے پاس آ گئی۔ جب کمرے میں آئی تو جان نکل گئی کہ نور فاطمہ چارپائی سے گر کر زمین پر تھی اور اس کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ بہت خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ وہ ہوش میں آ گئی اور بہت رونے لگی، رو رو کر کہنے لگی کہ آپی آپ نے مجھے کیوں دھکا دیا؟ میں بہت حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا، میری جان میں کیوں تمہیں دھکا دوں گی، اور وہ روتے روتے سو گئی۔ میں نے اس کی پٹی کر دی۔ گھر میں
اب سارا اندھیرا ہو چکا تھا، لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ میں نے جگہ جگہ موم بتی جلائی تھی اور اب کھانا بنانے کا سوچ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، کیا دیکھا کہ سارا کچن الٹا ہوا پڑا ہے۔ ساری چیزیں کسی نے نیچے پھینک دی تھیں۔ سارا کچن زمین پر پھیلا ہوا تھا، سارے برتن بھی نیچے پڑے ہوئے تھے۔ گھر میں 3 کمرے تھے، ایک برآمدہ تھا اور برآمدے کے اندر ہی کچن بنا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اتنا کچھ ہو گیا۔ پاس ہی والے کمرے میں موجود تھی، مجھے کسی چیز کی آواز تک نہ آئی۔ میں ابھی اسی کشمکش کا شکار تھی کہ جلدی جلدی سے مجھے سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا ایک نظر بھر کر فاطمہ کو دیکھوں، پھر چھت پر دیکھوں کہ کون ہے۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں دیکھا کہ ایک بار پھر سے نور فاطمہ وہاں موجود نہ تھی اور تیزی سے چھت پر گئی تو وہاں ٹہل رہی تھی اور بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ میں نے بہت حیرت سے اسے کہا، رات کے اس وقت تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو اس نے ہنس کے جواب دیا کہ میں ہوا کھا رہی ہوں اوپر۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں تو بہت تیز بخار تھا۔ وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ اب سارا بخار اتر چکا ہے، اب باری تمہاری ہے۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آئی، اسے لٹایا تو وہ سو گئی اور میں نے جا کر سارا کچن سمیٹا۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں بیٹھی ہوئی تھی، آواز پر اٹھی اور دروازے پر دیکھنے گئی۔ دروازے پر وہ خاتون موجود تھی جو میرا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ میں سکتے میں آ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے کیا کہوں، کیا پوچھوں۔ وہ مجھے ہٹا کر سیدھا اندر آئیں اور چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے پوچھا، نور فاطمہ کہاں ہے؟ میں نے انہیں کہا، آپ اس وقت یہاں؟ انہوں نے مجھے بہت بے رخی دکھائی اور غصے سے پوچھا، نور فاطمہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ سو رہی ہے۔ میں چونک گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگلی جمعرات کو تمہارا نکاح ہے، اپنے والدین کو بتا دینا۔ میں اب جان چکی تھی کہ وہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے اور میں بہت بے بس تھی کہ کہیں میرے منع کرنے پر وہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ کل بھی اتنا کچھ نور کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں چارپائی پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ کیسی مشکل میں پھنس گئی تھی میں، جسے مجھے اکیلے ہی جھیلنا پڑ رہا تھا۔ سارا دن روتے روتے گزرا۔ کبھی نور فاطمہ کے پاس جاتی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی، اس کا بخار کم نہ ہوتا تو کبھی باہر آ کر صرف روتی رہتی۔ عجیب عجیب سی آوازیں آتی، کبھی ہنسنے کی، کبھی رونے کی، کبھی کہیں سے کوئی مجھے بلاتا۔ میں صرف کانوں پر ہاتھ دے دیتی اور روتی رہتی۔ شام ہوئی تو میرے والدین اور بھائی بھابھی بھی گھر آ گئے۔ میں امی جان سے گلے لگ کر بہت روئی۔ انہیں بتایا کہ وہ عورت آئی تھی اور جمعرات کو میرے نکاح کا کہہ کر گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئیں، میرے آنسو پونچھنے لگی، کہا کہ اس طرح کی باتیں رو کر نہیں بتاتے۔ میں نے ان سے صاف انکار کیا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہا، اپنا منہ سل دو، لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی۔ میری ماں کی آنکھوں پر میری طرف سے پٹی بندھ چکی تھی، وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں شادی نہ کرنے کے لیے یہ سب بہانے بنا رہی ہوں۔ مجھے اپنی ماں پر حیرت ہو رہی تھی، وہ کس قدر اس خاتون کی باتوں میں آ گئی تھی۔ انہوں نے اسے پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا کہ تمہاری بیٹی ہمارے یہاں آ کر راج کرے گی۔ اگلی رات جمعرات تھی اور میرا نکاح ہو گیا۔ مجھے گھر میں داخل کر کے اس خاتون نے کہا کہ میرا کام اب ختم ہوا، اب تم ان کی ہو۔ میرا استقبال ایک بوڑھی عورت نے کیا۔ اس نے کہا، بیٹی میں ہی تمہاری ساس ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ ان کا 2 منزلہ گھر تھا جو بہت صدیوں پرانا تھا، ایک عجیب ڈراؤنی شکل کا۔ مجھے کمرے میں اندر کر کے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا، صرف ایک بیڈ پڑا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ کل میں تمہیں سب سچائی بتا دوں گی۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزری۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میں نے نماز ادا کی۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو وہی بوڑھی خاتون موجود تھی جنہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری ساس ہوں۔ وہ مجھے باہر لے آئیں، مجھے ایک پیالے میں دودھ دیا، کہا یہ دوسری منزل پر جو پہلا کمرہ ہے اس میں رکھ کے آؤ۔ میں نے کانپتے ہوئے ان سے وہ پیالہ لیا۔ انہوں نے
بہت پیار سے کہا، گھبراؤ نہیں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ گھر میں ہر طرف سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل کو گئی۔ کمرہ بند تھا لیکن اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی ایک میز تھی۔ میں نے وہ پیالہ اس پر رکھ دیا اور جلدی سے نیچے اتر آئی۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس نے بتایا کہ جو خاتون تمہارا رشتہ مانگنے آئی تھی وہ تمہاری ساس نہیں تھی، اسے ہم نے بھیجا تھا۔ لیکن تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، اب تم اور تمہارے گھر والے بالکل محفوظ ہو۔ میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ اب میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میرے سوال کا جواب وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ میں ان سے کیا پوچھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں پڑھ لیا تھا کہ میری شادی کس سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، صحیح وقت آنے پر بتا دوں گی، لیکن اب ساری زندگی تم گھر واپس نہیں جا سکتی۔ تمہارے گھر والوں کو اس خاتون نے کہہ دیا ہے کہ تم باہر چلی گئی ہو۔ تمہارے گھر والوں کو ہر طرح کی سہولت دی جائے گی، تم بے فکر رہو، بس یہاں اپنا دل لگاؤ۔ یہ کہہ کر وہ خاتون اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے آدھے گھنٹے تک میں وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے دھیمی دھیمی آواز آنے لگی کہ جیسے کوئی کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں اسی بوڑھی خاتون کے کمرے کی طرف گئی جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اور پھر میں واپس اسی کمرے میں آ گئی جس میں مجھے اس نے بھیجا تھا کہ یہی تمہارا کمرہ ہے۔ میں کمرے کو ہر طرف سے دیکھنے لگی۔ یہ گھر بہت ویران تھا، کوئی قدیمی گھر لگ رہا تھا، بہت پرانا لیکن بہت عالی شان بنا ہوا تھا۔ جگہ جگہ پر پینٹنگ لگی ہوئی تھی جس میں گھونگھٹ والی دلہن موجود تھی۔ میرے کمرے میں بیڈ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کیونکہ اتنا بڑا گھر تھا اور سارا کا سارا فرنیچر سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنے بڑے گھر میں آ کر رہوں گی، لیکن کس طرح سے میری شادی ہوئی یہ میں کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ میں ہر وقت ایک ہی بات سوچتی کہ نور فاطمہ اب کیسی ہوگی، میرے گھر والے سارے کیسے ہوں گے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میرے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں جلدی سے گھبرا کر اٹھ کے بیٹھ گئی تو وہ عورت میرے کمرے میں آئی۔ اس نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہا، بیٹی اسے بھوک لگی ہوگی۔ میں چونک کے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کہا، اٹھو تمہیں باورچی خانہ دکھا دوں۔ میں ان کے ساتھ گئی۔ باورچی خانے میں ہر طرح کے برتن موجود تھے، نئے زمانے کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک بڑا سا فریج بھی رکھا ہوا تھا جس میں ہر طرح کے موسمی پھل موجود تھے، ہر طرح کی آسائشات تھیں۔ مجھے باورچی خانے میں داخل کر کے انہوں نے کہا، دودھ گرم کر دو اور پیالے میں ڈال کر اسی طرح دوسری منزل پر جا کر پہلے والے کمرے میں رکھاؤ، اور تمہیں جب بھی جس چیز کھانے کا بھی دل کرے تم بنا کر کھا سکتی ہو، یہ سب تمہارا ہے۔ میں نے دودھ گرم کیا، پیالے میں ڈال کر جا کر وہاں رکھنے گئی۔ اس کے ساتھ جو دوسرا کمرہ تھا اس کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، لیکن اس کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی پر ایک لڑکی کھڑی تھی، وہی نقاب پوش لڑکی کھڑکی سے مجھے دیکھ رہی تھی جو اس دن میرا رشتہ مانگنے اس عورت کے ساتھ آئی تھی۔ میں جلدی جلدی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور سوچا کہ اس خاتون سے پوچھوں کہ وہ کون ہے، لیکن وہ عورت تو مجھے کسی بات کا جواب نہ دیتی، بس ایک ہی جواب دے دیتی کہ صحیح وقت آنے پر بتاؤں گی۔ مجھے اس گھر میں 10 دن ہو چکے تھے، میں نے ابھی تک اپنا شوہر نہیں دیکھا تھا۔ بس یہی ایک بوڑھی عورت تھی جو سارا دن طرح طرح کے کام بتاتی تاکہ میرا دل لگا رہے۔ کبھی دودھ گرم کرواتی، اوپر رکھنے کا کہتی۔ میں جب بھی جاتی تو دوسرے کمرے کی کھڑکی سے وہ لڑکی مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ یہ دودھ آخر کون پیتا ہوگا، اس کمرے میں آخر کون ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کمرہ شاید خالی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دودھ رکھنے کے 2 گھنٹے بعد وہ برتن اٹھانے جاتی تو وہ برتن خالی ہوتے۔ مجھے اب اس طرح کی عادت ہونے لگی تھی۔ خود کو مصروف کرنے کے لیے میں کام کاج بھی کرنے لگی تھی۔ اس گھر میں کوئی بھی آتا جاتا نہ تھا، اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ گھر کس جگہ پر ہے، کیونکہ اس گھر کے دروازے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔
ہر جمعرات کو گھر کا دروازہ کھلتا، کچھ آدمی آتے، گھر کی ضرورت کا سارا سامان رکھ جاتے، پھر سے وہ بوڑھی عورت دروازہ بند کر دیتی اور وہ دروازہ غائب ہو جاتا۔ گھر کے ہر کمرے کے ساتھ غسل خانہ تھا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا۔ میں آج تک یہ گھر سارا نہیں دیکھ پائی تھی۔ میری بات صرف اسی بوڑھی عورت سے ہوتی تھی۔ سارے کمروں کے دروازے بند تھے، لیکن کھڑکیاں سب کی کھلی ہوئی تھیں۔ بس وہ بوڑھی عورت مجھے آ کر بتاتی، تمہاری امی بہت خوش ہیں، تمہاری بہن کا رشتہ ہو گیا ہے، تمہارے بھائی کو نوکری مل گئی ہے۔ طرح طرح کی باتیں وہ مجھے میرے مائکے کے لیے بتاتی تو میرا دل مطمئن ہو جاتا کہ میرے ایک کے چلے جانے سے ان سب کی زندگی سنور گئی ہے۔ مجھے یہاں ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن وہ عورت آئی اور مجھے بتایا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن تم جا نہیں سکتی کیونکہ تم ان سے اب بہت دور نکل آئی ہو۔ 3 دن لگاتار میں روتی رہی، لیکن مجھے جانے کی اجازت نہ ملی۔ میں نے وہاں سے فرار ہونا چاہا۔ جہاں جہاں دروازہ دیکھا تھا اس کے قریب جاتی تو دروازے سے آواز آتی، واپس پلٹ جاؤ۔ میں رو رو کر چلاتی کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ میں چاروں طرف بھاگنے لگتی تو ایک زور کا دھکا لگا مجھے۔ میں زمین پر زور سے گری، مجھے بہت چوٹ لگی سر پر۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ وہ بوڑھی عورت میرے ساتھ بیٹھی تھی اور مجھے سمجھانے لگی کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی کبھی مت کرنا اور روزانہ رات کو سورہ جن کی تلاوت کر کے سونا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ وہ مجھے ڈرا کر چلی گئی۔ وہ ہر وقت سورہ جن کی تلاوت کرتی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ عورت انسان ہے، جن نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے اس کے وجود سے بھی ڈر لگنے لگتا۔ کہیں یہ عورت بھی جن زادی ہوئی تو میں کیسے رہ پاؤں گی؟ ایسے کون سے راز تھے جو اس مکان اور عورت سے وابستہ تھے؟ یا پھر مجھ سے میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اگلی صبح وہ بوڑھی عورت میرے کمرے میں آئی، کہا تمہارے کام کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ دودھ گرم کر کے اوپر رکھ کے آؤ۔ میں جیسے ہی وہ دودھ رکھنے گئی اور واپس پلٹی تو میرے پیچھے وہ دودھ کا پیالہ کسی نے پھینکا، جیسے کوئی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ میں بہت ڈر گئی اور جلدی سے نیچے آ گئی۔ وہ بوڑھی عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا تم نے بہت غلط کیا ہے، تم نے اسے ناراض کر دیا ہے، تمہیں یوں بھاگ بھاگ کر فرار ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب جاؤ جلدی سے کچھ میٹھا بناؤ، ورنہ تمہاری اور میری دونوں کی مشکل بڑھ جائے گی اور مجھے تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میں بہت ڈر گئی اور رونے لگی، ان سے ہاتھ جوڑنے لگی، پلیز آپ مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں یہاں کیسے اکیلی کبھی نہیں رہ پاؤں گی۔ اور وہ مسکرائی۔ اس نے کہا میں بھی تو کئی سالوں سے اکیلی رہی ہوں اور تمہیں بھی اسی طرح رہنا ہوگا، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اسے ناراض مت کرو، جاؤ اس کے لیے کچھ میٹھا بناؤ۔ میں نے گاجر کا حلوہ بنایا اور وہ رکھ آئی، کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ پھر مجھے اس لڑکی کا خیال آیا جو مجھے کھڑکی سے دیکھتی تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے وہ نظر نہیں آئی تھی، جب سے میں نے اپنے باپ کے انتقال کا سنا تھا۔ شاید تب سے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھیں۔ وہ کون تھی اور کیوں اس قید میں رہ رہی تھی؟ وہ اتنی سفید تھی، شاید اس لیے کہ وہ بچپن سے اسی کمرے میں بند تھی۔ لیکن اس دن اس عورت نے کہا تھا کہ یہ بول نہیں سکتی اور میں نے بھی کبھی اس کی آواز نہیں سنی، یا شاید اس لیے کہا ہو کہ میں اس سے کوئی بات نہ کروں۔ سنی تھی، ہاں، کبھی کبھی اوپر والے پورشن سے مجھے رونے کی آوازیں آتی، شاید وہ اسی لڑکی کی ہوتی تھی۔ میری پریشانی مزید بڑھ رہی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ کوئی جنات کا بسیرا ہے؟ تو میں ان سب کے بیچ کیا کر رہی ہوں؟ کیا مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی تھی جس کی سزا مل رہی ہے؟ یہی سوچتے سوچتے رات کے 2:30 بجنے لگے۔ اس عورت نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ سورہ جن کی تلاوت شروع کرو۔ میں نے کلام پاک اٹھایا اور تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اب یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ میں کبھی تلاوت کیے بغیر نہ سوتی اور مجھے کبھی تلاوت کے بغیر نیند نہ آتی۔ جب میں تلاوت کرنے بیٹھتی تو مجھے بہت اچھی خوشبو آتی، بہت سکون محسوس ہوتا، ہر طرف روشنی چمکتی دکھائی دیتی، جیسے کوئی بہت خوش ہو رہا ہو۔ میں جب بھی صبح اٹھ کر صحن میں آتی تو ایک کالی بلی بیٹھی ہوتی جو مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر اوپر چلی جاتی۔
اس کی آنکھوں سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا، شاید وہ بھی کوئی جن تھی۔ اس نے بلی کا روپ لیا ہوا تھا۔ آج وہ بوڑھی عورت باہر نہ آئی تو میں اسے دیکھنے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ 2-3 آوازیں دیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہمیشہ سے وہ خود ہی میرے پاس آتی تھی۔ مجھے اتنے سالوں میں کبھی ان کے کمرے میں جانے کی نوبت پیش نہ آئی تھی، لیکن آج جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ بھی بالکل میرے کمرے جیسا تھا، بالکل خالی۔ ایک بیڈ کے علاوہ وہاں پر کچھ بھی موجود نہ تھا۔ سائڈ ٹیبل پر کلام پاک رکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا، آدھا دن گزر گیا ہے، آپ باہر کیوں نہیں آئیں؟ تو انہوں نے ہلکا سا جواب دیا کہ میری طبیعت صحیح نہیں، تم باہر چلی جاؤ۔ میں نے باہر آ کر پھر سے گاجر کا حلوہ بنایا اس عورت کے لیے۔ تھوڑا زیادہ ہوا تو میں نے سوچا اس لڑکی کے کمرے میں رکھاؤں جو کھڑکی سے دیکھتی ہے۔ آج تک میں اس کے لیے کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ میں جیسے ہی اوپر گئی تو کھڑکی خود بخود بند ہو گئی اور میں گھبرا کر واپس آ گئی۔ میرا دل اکتا گیا تھا کہ کوئی مجھ سے بات کرنے والا ہو۔ میں سہارا تلاش کر رہی تھی کہ شاید وہ لڑکی باہر آ جائے، کیونکہ جب میرا رشتہ مانگنے آئے تھے تو وہ لڑکی ان کے ساتھ آئی تھی، تو اب وہ باہر کیوں نہیں آ سکتی؟ تو پھر میں واپس اس بوڑھی عورت کے پاس آ گئی۔ وہ اسی طرح سوئی ہوئی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ میں سارا گھر دیکھ لیتی ہوں۔ چلتے چلتے ایک گیلری میں چلی گئی تھی جہاں پر پنکھے چل رہے تھے۔ بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں، دھوپ کی بہت تیز روشنی پڑ رہی تھی۔ بہت ساری کتابیں تھیں لیکن سب کی سب جن زادوں پر مشتمل تھیں۔ مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہ تھی کیونکہ میری زندگی بھی انہی مراحل سے گزر رہی تھی۔ لیکن میری نظر ایک البم پر پڑی۔ میں نے اسے کھولا تو ایک دلہن کی تصویر تھی۔ اس تصویر پر خون لگا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے وہ کتاب اٹھائی۔ اس کا پہلا ورق کھولتے ہی مجھے اس بوڑھی عورت کی جوانی کی بہت ساری تصویریں ملیں جس میں اس نے فل میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی، بالکل ویسی دلہن جیسا مجھے سجایا گیا تھا اس گھر میں لانے کے لیے۔ اسی طرح کے گہنے، وہی کنگن، وہی جوڑا۔ میرا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا مجھے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ جاننے کا تجسس بڑھ گیا میرا۔ میں تصویریں پلٹنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس عورت کی جوانی کی بہت سی تصویریں دیکھیں، لیکن کہیں پر بھی مجھے اس کا دلہا نظر نہیں آیا۔ مجھے اس بات کی فکر ستانے لگی کہ اس کا دلہا کون ہے اور کہاں ہے۔ وہ مجھے کیوں کچھ بھی نہیں بتاتی؟ کیا اس سب کا راز اسی البم میں ہوگا؟ مجھے اس کے بلانے کی آوازیں آئیں۔ میں نے وہ کتاب بند کی تو آخر میں ایک تصویر تھی جب اس کی گود میں ایک بہت پیارا بچہ تھا جس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میری نظریں ٹھہر گئیں۔ کیا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ سب پوچھنے کے لیے اس کی طرف جانا چاہا اور البم اسی ٹیبل پر رکھا اور جلدی سے اس کے پاس آ گئی، کیونکہ اس کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی کہ شاید اب میں یہاں سے باہر نکل سکوں۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں اس کے قریب آئی تو وہاں پر خالی بستر تھا۔ میری جان نکلنے لگی۔ میرا واحد سہارا بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ میں پاگلوں کی طرح چلا چلا کر رونے لگی، لیکن کوئی میری آہیں سننے والا نہ تھا۔ رو رو کر جب میں نڈھال ہوئی تو سوچا باہر کھلی فضا میں تھوڑی سانس لے لوں۔ جب صحن میں آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک نیلی آنکھوں والا خوبصورت جوان مرد سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل کو جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی لیکن چلتے چلتے وہ غائب ہو گیا۔ میں بہت چلانے لگی اور رونے لگی، کوئی مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ لیکن کوئی میری آواز سننے والا نہ تھا۔ مجھے زینب کے کمرے کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نیچے بیٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ بتاؤ مجھے، میں کیسے یہاں سے باہر نکلوں؟ تم لوگ کون ہو؟ مجھے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے؟ وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بہت زیادہ چلانے لگی تو اس نے میرا نام لے کر کہا، چپ ہو جاؤ۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے دیکھا کہ زینب بول سکتی ہے۔ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے سوالات اٹھنے لگے کہ اگر یہ بول سکتی ہے تو یہ اتنی صدیوں سے یہاں بند کیوں ہے؟ میں حیرانی سے صرف اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا،
وہ بوڑھی عورت مر چکی ہے اور سارے جنات مل کر اسے دفنانے گئے ہیں۔ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس کی عمر کتنی تھی، لیکن وہ کون تھی، میں کون ہوں، یہ سب تمہیں تمہارا شوہر ہی بتا سکتا ہے۔ اور وہ نیلی آنکھوں والا تمہارا شوہر ہے، لیکن کبھی بھی وہ بیداری میں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس کے لیے تمہیں نیم بے ہوش ہونا پڑے گا، جیسے ابھی تم اس بوڑھی عورت کی میت کے لیے روئی تھی، رو رو کر نیم بے ہوش ہوئی تھی تو وہ تمہیں نظر آیا تھا۔ اسی طرح تم رات کو جب تلاوت کر کے سوتی ہو تو وہ تمہارے پاس آتا ہے، تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے کمرے میں، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس نے تم سے شادی کیوں کی، یہ صرف تمہیں وہی بتا سکتا ہے۔ اس البم کے آخری فوٹو میں جو نیلی آنکھوں والا بچہ اس عورت کے پاس تھا، یہ اس عورت کا بیٹا تھا۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ وہ عورت بھی جن زادی تھی جس کے ساتھ تم نے اتنے سال گزارے، لیکن اب وہ مر چکی ہے اور تم بھی یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے بات کرنے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے باہر نکالا اور زینب کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میں نیچے آ گئی، ایک ایک کر کے سارے کمروں کے دروازے کھولے اور اس نیلی آنکھوں والے شخص کو بلانے لگی، آوازیں دینے لگی، چلاتی رہی، میرے سامنے آؤ، کہاں ہو تم، کیوں مجھے قید میں رکھا ہوا ہے، مجھے آزاد کرو۔ اب تو میرے ساتھ وہ عورت بھی نہیں رہی، میں کیسے اکیلے رہوں گی؟ اب میں سارے گھر میں ایک بار پھر سے بھاگتی رہی، چلاتی رہی، روتی رہی، لیکن کوئی بھی میری آواز پر نہ آیا۔ تھک کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں چلا کر رونے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آج پہلی بار میں بنا تلاوت کیے سو گئی۔ فجر کی اذان کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ساتھ بستر پر کسی کا وجود پایا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت سے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور نہ میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آج نہیں، آج میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ آج تمہیں میرے سارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ میں تھک چکی ہوں اب۔ 10 سال سے میں ایک جن زادے کی بیوی کیوں بنی رہی؟ اس نے مجھے کہا کہ جو مر چکی ہے وہ میری ماں تھی اور زینب میری بیوی ہے۔ میری ماں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ وہ جن زادوں کے فقیر کے پاس جاتی تھی۔ اس فقیر نے اسے کہا تھا تمہیں ایک نیلی آنکھوں والا بیٹا ہوگا، لیکن تمہیں وہ کسی انسان کو دینا پڑے گا جسے وہ پال کر بڑا کریں گے، ورنہ تمہارا جن زادہ شوہر ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ اس نے مجھے کسی انسان کو نہ دیا، میں اسے بہت عزیز تھا، اس لیے۔ اور پھر میرے بابا جان ہمیشہ کے لیے مجھے اور میری ماں کو چھوڑ گئے، لیکن پھر میں بھی بیمار ہوا اور مرنے لگا تو میری ماں دوبارہ اسی فقیر کے پاس گئی۔ تو اس جن زاد فقیر نے یہ شرط رکھی کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی ایک بیوی جن زادی ہوگی، جبکہ دوسری بیوی انسان ہوگی جو پورے 10 سال تک اس کے نکاح میں رہے گی۔ تو میری ماں نے میری شادی تم سے کروا دی۔ اتنے میں باہر بہت رش ہو گیا۔ جنات کے آنگن میں پورا ہجوم جنات کا موجود تھا۔ کئی شکلوں میں یہ منظر دیکھتے ہوئے میری روح لرز گئی، کیونکہ جن زادے نے مجھے اپنی دنیا سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جن زادے نے مجھے وہ بات یاد دلا دی جو اس کی ماں نے بتائی تھی کہ روز سورہ جن کی تلاوت کر کے پھر سونا، اگر بھول گئی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور آج تم نے تلاوت نہیں کی تو اس لیے میں تمہیں دکھائی دیا۔ سارے جن مل کر مجھے روکنے کی کوشش میں تھے کہ 10 سال ہمارے جن کے ساتھ رہ کر اب تم واپس انسانوں کی دنیا میں نہیں جا سکتی ہو۔ زینب بھی وہاں پر موجود تھی۔ اس نے کہا اگر تم رک گئی تو مجھے مرنا ہوگا۔ میرے جنزاد شوہر نے سب سے معافی مانگی اور سب سے یہ التجا کی کہ مجھے جانے دیا جائے تاکہ میں اپنی باقی زندگی اپنے انسانوں میں گزار سکوں۔ تو سب مان گئے اور مجھے جانے کا کہہ دیا۔ میں جلدی جلدی باہر کی طرف آئی۔ سامنے کھلا ہوا گیٹ نظر آیا اور میں باہر آ گئی۔ جب میں باہر نکلی تو ایک سنسان سڑک تھی جس سے میں بہت گھبرا گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی موجود نہ تھا، نہ وہ 2 منزلہ بڑی سی عمارت، نہ کوئی گھر، نہ گیٹ، صرف ایک ویرانہ تھا، جیسے میں ابھی کسی خواب سے نکل کر ایک حقیقت میں پہنچی تھی اور پھر میری دنیا اس طرح بدل گئی تھی۔ میں انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی ایک نئی زندگی بسر کرنے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں اب کہاں جاؤں۔ میں سڑک پر چلتی رہی۔ ایک گاڑی آئی جس کو میں نے اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ اس نے مجھے وہاں چھوڑا۔ میرا گھر بھی موجود تھا جسے چھوڑ کر میں 10 سال پہلے گئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ میں دروازے پر کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اندر کون ہوگا۔ اب امی، بھائی، بھابھی، فاطمہ سب ہوں گے۔ میں نے
دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ اس نے اینک پہنی ہوئی تھی۔ وہ میرا بھائی تھا، ریاض۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگایا، سب کو اٹھایا، دیکھو ہم سے ملنے کون آیا ہے۔ امی جان آئیں جو اب بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ میں ان سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے فاطمہ کا پوچھا تو اتنے میں فاطمہ بھی باہر آ گئی۔ اس کے پاس 2 جڑواں بچے تھے، 2 بیٹے، میرے بھائی کے بھی ہو چکے تھے، جو اب 6 سال اور ایک 8 سال کا تھا۔ فاطمہ کے بیٹے 2 سال کے تھے۔ میں نے ان سب کو گلے لگایا، سب نے مجھے بہت پیار کیا۔ فاطمہ کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ 2 فرد اس گھر سے الگ ہو چکے تھے ہمیشہ کے لیے، ایک میرے والد جبکہ دوسرا میرے بھائی کی پہلی بیوی جو بغیر اولاد کے اس دنیا سے جا چکی تھی، اور یہ میرے بھائی کی دوسری شادی تھی۔ فاطمہ نے ایک بیٹا مجھے دے دیا تھا جس کی پرورش اب مجھے کرنی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی نیلے رنگ کی تھیں، بہت خوبصورت۔ میں نے سب کو اپنی حقیقت بتا دی تھی، جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا تھا ان 10 سالوں کے اندر، اور اب میری زندگی نئے سرے سے شروع ہو رہی تھی، اس پیارے سے نیلے آنکھوں والے ننھے بچے کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔